بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب مرنے والے کو نہیں پہنچتا اور قرآن یا احادیث کا حوالہ مانگتے ہیں۔ ایصال ثواب میں صدقہ جاریہ تو مانتے ہیں، لیکن قرآن پڑھنے کا ثواب مرنے والوں کو جا سکتا ہے، اس کا انکار کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ قرآن پاک پڑھ کر میت کو بخشنا ٹھیک ہے یا نہیں، اور اس کا ثواب میت تک پہنچتا ہے یا نہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریے گا۔ دوستوں، قرآن و حدیث کا قاعدہ ہے کہ جو جائز نہیں ہے اس سے منع کر دیا گیا ہے، باقی سب جائز ہے۔ ہر نئی آنے والی چیز کو دیکھا جاتا ہے کہ اس میں ناجائز ہونے کی کوئی علت پائی جاتی ہے کہ نہیں۔ قرآن و حدیث میں ایک مقام پر بھی نہیں ہے کہ قرآن مجید کا ثواب مرنے والے کو نہیں پہنچتا، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت، ذکر و اذکار، نفل نماز، روزہ، طواف، عمرہ و حج، قربانی، نیز غربا و مساکین، صدقہ و خیرات وغیرہ کے ذریعے سے بھی مرحومین کو ثواب پہنچایا جا سکتا ہے۔ یہ شرعاً درست ہے، اور مرحومین تک نہ صرف اس کا ثواب پہنچتا ہے بلکہ پڑھنے والوں کو یا صدقہ کرنے والوں کو بھی برابر ثواب ملتا ہے، اور کسی کے ثواب کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ جو شخص اپنے والدین کی وفات کے بعد ان کی طرف سے حج کرتا ہے تو اس کے لیے جہنم سے خلاصی لکھ دی جاتی ہے، اور جن دونوں والدین کی طرف سے حج کیا گیا ہے انہیں کامل حج کا ثواب ملتا ہے، اور حج کرنے والے کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ ایصال ثواب کا کوئی خاص طریقہ شریعت میں متعین نہیں ہے، نہ اس میں کسی دن کی قید ہے، نہ کسی خاص ذکر کی پابندی ہے، اور نہ قرآن کریم کو ختم کرنا یا مخصوص تعداد جیسا کہ 5 یا 10 ختم کرنا ضروری نہیں، بلکہ بلا تعین جو نفلی عبادت بدنی یا مالی بسہولت ہو سکے اس کا ثواب میت کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ نفلی اعمال کا ثواب مردہ اور زندہ دونوں کو بخشا جا سکتا ہے، لہذا اگر قرآن پڑھتے ہوئے دل میں ایصال ثواب کی نیت تھی تو پڑھتے ہی اس کا ثواب انشاءاللہ مردے کو پہنچ جائے گا۔ ایسی صورت میں 5 یا 10 قرآن مجید ختم کر کے پھر ایصال ثواب کے اہتمام کے لیے تکلف کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر پہلے ایصال ثواب کی نیت نہیں تھی، یوں 5 یا 10 مرتبہ مکمل قرآن مجید پڑھ لیا، پھر خیال ہوا کہ یہ سب پڑھے ہوئے قرآن مجید کا ثواب ایصال کر دیتا ہوں، تو ایک ساتھ کئی قرآن پاک کا ایصال ثواب بھی اولاد کر سکتی ہے۔ جو اولاد اپنے والدین کے لیے غلام آزاد کرے تو اس کا بھی ثواب والدین کو پہنچتا ہے، جیسا کہ بخاری میں 7 کی حدیث سے ثابت ہے، اور اولاد جو اپنے والدین کے لیے نماز پڑھے، روزہ رکھے، سو اس کا ثواب بھی والدین کو پہنچتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ ایک عورت نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری ماں مر گئی ہے اور اس کے ذمے نذر کے روزے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بتا اگر تیری ماں کے ذمے قرض ہوتا اور اس کی طرف سے تو ادا کرتی تو ادا ہو جاتا یا نہیں؟ اس نے کہا، ہاں ادا ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ رکھ اپنی ماں کی طرف سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے مردوں پر سورہ یاسین پڑھو، اور دعا کا نفع بھی میت کو پہنچتا ہے۔ جو شخص مر جائے اور اس کے ذمے روزے ہوں تو اس کی طرف سے اس کا ولی روزہ رکھے، اور سورہ یاسین کا ثواب بھی میت کو پہنچتا ہے، اولاد کی طرف سے بھی اور غیر اولاد کی طرف سے بھی، اس واسطے کہ اولاد دعا کرے یا کوئی اور جو کار خیر اولاد اپنے والدین کے لیے کرے، سب کا ثواب والدین کو پہنچتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے والدین کا فرما بردار بنائے، اور جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں ان کی اولاد کو ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ کرنے والا بنائے۔ آمین۔